310 بیڈز ہیں، جس میں سے آکیوپائڈ جو بیڈز ہماری پیریفری میں ہیں وہ 290 ہیں، اور جو وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ ہیں ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں وہ 95 ہیں، اور ان میں جو وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں وہ 11 ہیں۔ یہ میں آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سارا وہ دے رہی ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ہم سچویشن اوور آل بتائیں۔ اس وقت آج کے دن میں، یعنی آپ کو 3 دن کا ایوریج دیا، تو آج کے دن میں پازیٹیوٹی ریٹ مزید بڑھ گیا۔ فیصلہ آباد 27% پہ چلا گیا، 23% ملتان ہو گیا، اور لاہور 20% پہ۔ اور اگر ہم اس میں اب میں آپ کے پاس جو بیڈ آکیوپینسی ہے، یہ میں ٹرشری کیئر کی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ٹرشری کیئر کے اندر اس وقت بیڈ آکیوپینسی کیا ہے۔ وینٹیلیٹڈ بیڈ آکیوپینسی، یہ وینٹیلیٹرز والی جو ہے اس کے بارے میں آج کے دن میں آپ بتا رہی ہوں۔ گجرانوالہ میں 88%، 88% آف دی وینٹیلیٹرز آر آکیوپائڈ۔ ملتان میں 85%، لاہور میں 89%، راولپنڈی میں 38%، بھاولپور میں 32%، فیصل آباد میں 20%، گجرات میں 17%، اور جہلم میں 0.4%۔ جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی ہے، ہم نے اپنی کیپیسٹی مزید اس کی ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی بڑھاتے چلے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے 200 نئے وینٹیلیٹرز لگائے ہیں پنجاب کے اندر 2 ہفتوں کے اندر، اور 150 بیڈز جو ہیں ان کے اندر بائی پیپ سی پیپ ایڈ کیا ہے، اور نیزل کینولا 150 بیڈز کے اندر وچ آر ایز گڈ ایز وینٹیلیٹرز۔ یہ مزید کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے۔ آج کے دن میں 23 نئے وینٹیلیٹرز لاہور میں لگ رہے ہیں، جس پہ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے۔ NDMA کے سارے سٹاف آیا ہوا ہے، اور وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں اور میوں کے درمیان 23 نئے وینٹیلیٹرز لگیں گے۔ اگر یہ ہم 23 وینٹیلیٹرز کی بات کر لیں تو لاہور میں تقریباً پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہمارے پاس 50 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے۔ آکسیجن بیڈ آکیوپینسی، یہ بہت اہم ہے کہ جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہوتی ہیں ہماری، جہاں آکسیجن آپ 15 لیٹر تک دے سکتے ہیں بائی پیپس وغیرہ کی وجہ سے، ان کی بھی آکیوپینسی بہت بڑھ گئی ہے۔ 85% ہو گئی ہے گجرانوالے میں، راولپنڈی میں 63% ہے، گجرات میں 59% ہے، لاہور میں 50% ہے، فیصل آباد میں 45% ہے، ملتان میں 36% ہے، بھاولپور میں 14% ہے، اور جہلم میں 9% ہے۔ اور نمبر آف ہاسپٹلز لاہور میں جہاں مریض داخل ہو رہے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر، وہ 21 ہسپتال ہیں، اور پرائیویٹ 36 ہسپتال ہیں۔ نمبر آف جو کووڈ پیشنٹ گورنمنٹ ہسپتال میں اس وقت داخل ہیں وہ 874 ہے، 874 لاہور میں اس وقت پبلک سیکٹر اسپتالوں میں داخل ہیں۔ جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں داخل ہیں وہ 466 ہیں۔ آکیوپینسی ریٹ جو آپ کو بتایا ہے وینٹیلیٹڈ بیڈز کا، وہ آپ کو آلریڈی میں نے بتا دیا ہے۔ لاہور کا خاص طور پہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی آکیوپینسی 89% ہے، بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جب وینٹیلیٹرز بڑھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ذرا کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ ہائی فلو آکسیجن کی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہے 72% ہے، اور لو آکسیجن بیڈز کی اس وقت سب سے کم ہے، وہ 7.6%، اور لاہور کے اندر جو پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 28 ہیں۔ آکسیجن کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت اوور آل سیٹسفیکٹری ہے۔ واحد ملتان میں کچھ تھوڑا ہمیں مسئلہ آ رہا تھا، اس کے اوپر آلریڈی سیکٹری صاحب نے اور ڈاکٹر اسد اسلم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کنسلٹنٹ، ان آلریڈی وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو انشور کریں۔ وہ ٹینکس جو تھے وہ ہاف کیپیسٹی پہ بھر رہے تھے، سو وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ جی کریں۔ اچھا جی، جب آپ ایک وبا کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ وبا سے ہم بچ سکیں، تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب وہ جو NCOC کی انسٹرکشنز فالو کر رہی ہے، اس کے مطابق ویکسینیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دی ہے۔ وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ابھی بتاتی ہوں۔ الحمدللہ پنجاب سب سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت بھی کر رہا ہے۔ آپ کے جو انسٹرکشنز ہیں SOPs فالو کرنے کی، وہ سختی سے اس پہ پابندی
اس وقت عائد کی گئی ہے اور لاک ڈاؤن جو کیے گئے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں. ابھی اگر آپ اس کا دیکھیے نا کہ ہم نے کتنے اسمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز 15 ہیں, راول پنڈی میں 10 اور ملتان میں 2. ٹوٹل یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں. وہ تقریباً 33,000 پاپولیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ بھئی ان کے علاقے کے اندر کووڈ زیادہ ہے. جو ہمارے اس وقت انسٹرکشنز ہیں وہ ہے کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے 6 بجے کے بعد مکمل بند ہے. 2 جو دن ہیں جیسے آج ہفتہ اور اتوار اس میں مکمل بند ہے, باقی ٹائم 6 بجے ہے. انڈور ویڈنگز, ہر قسم کے ماں کی کمیونٹی سینٹر, کمپلیٹ بین آن انڈور ڈائننگ, کمپلیٹ کلوجر آف امیوزمنٹ پارکس, 50% ورک فرام ہوم پالیسیز, 70% آکوپنسی, یہ سب آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور جو جن شہروں میں 8% سے اوپر انفیکٹیوٹی ریٹ چلا گیا ہے ان سارے شہروں میں بھی سارے رولز جو ہیں دوبارہ اپلائی ہونے لگے ہیں, جس میں بھاولپور, بھکر, ڈیرہ غازی خان, فیصل آباد یہ سب شامل ہیں. ابھی تک ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتانا چاہ رہی ہوں. تو بہت اہم ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آ رہی ہے کہ جی شاید ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جو 3 قسم کی ویکسینز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سائنو فارم, کونسائنو اور سائنو ویک ہے. اب تک جو ویکسین لگ چکی ہے جتنے لوگوں کو وہ 9,34,170 ڈوزز ہیں. صرف 24 گھنٹے کے اندر, پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 34,706 لوگوں کی ویکسینیشن کی ہے. لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے روزوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی کمی آئی, تو جب ہم ایوریج نکالی تو ہماری کوئی تقریباً 23,000 ہے. لیکن ہم نے NCOC سے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم انشاءاللہ 34 سے 35,000 ڈیلی ویکسینیشن لگوائیں گے, جس کے لیے ہم مزید اقدام اٹھانے لگیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اپنا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے کے سارے ہاسپٹلس میں پورٹلز کھول دیے ہیں فار آل دی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ان کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. ان سارے ہسپتالوں میں 46 اسپتال ہیں, ان سارے ہاسپٹلس کے اندر اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر سارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی پورٹل کھل گئی ہے. آج وہ رجسٹریشن کریں گے. ہر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو انشاءاللہ اس کی ویکسین اگلے 1 ہفتے کے اندر لگ جائے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بار بار شکایت آ رہی تھی کہ شاید ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین نہیں لگا رہے. دوسری اہم چیز آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہوم ویکسینیشن سروسز واحد پنجاب ہے جس نے شروع کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو سینٹرز پہ نہیں آ سکتے. اور ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی جو میرے پاس سٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں ہم نے ہوم ویکسینیشن جو ہے وہ تقریباً 1,600 لوگوں کی گھر پہ جا کے کی ہے. اس کے لیے جو ہیلپ لائن ہے وہ 1033 ہے. میں بار بار آپ کے سامنے 033 ہیلپ لائن ہے. اگر اس ہیلپ لائن پہ فون کریں تو اگر آپ کے گھر کا بزرگ جو ہے وہ نہیں آ سکتا, اور یہ 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سروس رکھی ہے. پہلے یہ صرف 80 سال سے زیادہ کی تھی, اب ہم 60 کی بھی اوپر رکھ دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو گھر ویکسین دے دیں گے. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ویکسین بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں یا اپنی سواری ہوتی ہے وہ ان کے لیے تو آنا آسان ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اسپیشل بس روٹس انشاءاللہ اگلے 2 دن کے بعد ہم اسپیشل بس روٹس چلا رہے ہیں. لاہور کے اندر سے بسم اللہ کریں گے, اسی طرح پھر جو بڑے شہر ہیں ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راول پنڈی کے لوگوں کو یہ سہولت بھی ہم دیں گے کہ آپ اسپیسیفائڈ بس روٹس چلیں گے جن بسوں پہ آپ بیٹھ کے تشریف لائیں اور آپ کو گھر واپس لے کے بھی جائے گی وہ بس, اور ہم انشور کریں گے کہ آپ کو ویکسینیشن لگے. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اچھا بڑا سٹاک ویکسین کا بھیج دیا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 2.5 لاکھ کل ہمیں بھیجی ہے
اور 2.5 لاکھ ہماری کل آ رہی ہے، اور ٹوٹل یعنی وہ جو 2.5 لاکھ آیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس 3,91,000 کا سٹاک اس وقت موجود ہے. 2.5 لاکھ کل اور ایڈ ہو جائے گا. 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین اور آ رہی ہے، اور یہ جو ساری ویکسین ہے یہ حکومت پاکستان نے پروکیور کر کے باقاعدہ بانٹی ہے ان آل دی اپنا پروونسز. ہمارے حصے میں پہلے کہ اب جو آئی ہے یہ خریدی ہوئی ویکسین، اس میں سے 5 لاکھ ڈوزز اب دے رہے ہیں ہمیں، اور 5 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں 28 تاریخ کو دے دیں گے. یہ 10 لاکھ ڈوزز لگانے میں وقت لگتا ہے. اگر ہم 34,000 35,000 پہ بھی لے جائیں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو مجھے بہت افسوس ہوا بلاول صاحب کا پریس کانفرنس سن کے اور ان کی وہ جو ساری بات لکھ کے. یہ کون سا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کووڈ پہ تنقید کریں؟ آپ پنجاب کے اوپر آپ نے تنقید کر دی، آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان پہ تنقید کر دی. آپ کو پہلی دفعہ جب فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ویکسین دی گئی تھی تو میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی NCOC میں، جس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا. میں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ سندھ کی اس وقت سچویشن ہمارے سے خراب تھی، تو میں نے کہا آپ دے دیجئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں، اور ہمیں اس وقت اگر پرائم منسٹر اینڈ دی گورنمنٹ از آفرنگ ایڈ اینڈ آفرنگ ہیلپ ٹو انڈیا، کہ اگر ہم انڈیا کو مدد کرنے کو تیار ہوئے ہیں تو کیا یہ وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں؟ اگر یہی بات آپ نے کرنی تھی تو جو آپ کو ویکسین ملی بھی ہے جس پہ آپ اب اعتراض کھڑا کر رہے ہیں بلاول صاحب، وہ ابھی تک آپ کی کنزیوم ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ استعمال ہی نہیں ہوا. تو آپ کو تو اعتراض تب کرنا چاہیے کہ آپ کا سٹاک ڈپلیٹ ہو گیا ہے اور حکومت آپ کو نہیں دے رہی. اب جس طرح ہمیں دے رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ویکسین آ رہی ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ حکومت تھی سندھ کے اندر، آپ خود بھی ویکسین خرید لیتے، کسی نے منع تو نہیں کیا تھا. لیکن یہ کون سا وقت ہے کہ ہم تنقید کریں، اور وہ بھی ویکسین پہ تنقید کریں، جب آپ کو پتہ ہے انڈیا وچ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ویکسین، وہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر پا رہا، انہوں نے مانگنی شروع کر دی ہے. تو یہ وقت نہیں ہے، ایک اتنی بڑی وبا ہے جو دنیا کو تباہ کر رہی ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. زیب نہیں دیتا، ہمیں سب کو اکٹھا مل کے کام کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو پوری تسلی دے رہی ہوں کہ ہم تو بھی آلویز سپورٹڈ آپ کے جو ایفرٹس ہیں سندھ میں. آپ تنقید جب کرتے ہیں تو اس سے دکھ ہوتا ہے. آپ کے پاس اپنی جو ویکسین ابھی دی ہے حکومت نے وہ استعمال کر لیجئے. ہم ڈیفینیٹلی ابھی بھی ویکسین کی کنزمپشن میں، ویکسین کی یوٹیلائزیشن میں اکارڈنگ ٹو NCOC، میں نے ڈیٹا وہاں سے لیا ہے، پنجاب سب سے زیادہ ویکسین لگا رہا ہے. اس وقت پنجاب کی ریٹ آف ویکسینیشن باقی پروونسز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. تو میں پوری تسلی لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے ایک ایفرٹ کر کے تشریف لائیے. ویکسینیشن سینٹرز مزید 2 اور لاہور میں بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ لاہور کی پاپولیشن سب سے بڑی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے ابو ایج 50 جو سب سے ہمارا ولنریبل گروپ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے جلد ویکسینیٹ کر لیں. اور اگر لوگوں نے کوآپریٹ ہمارے ساتھ کیا تو انشاءاللہ ہم مئی کے اینڈ تک، مجھے بہت تسلی ہے کہ ہم میجورٹی وہ لوگ جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو 50 سے اوپر عمر کے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ویکسین لگ جائے گی. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ہیو یو ایکسپینڈیڈ شیمبلز. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ 92% ہم نے HDUs انکریز کیے، 92% HDUs انکریز کیے، 64% وینٹیلیٹرز انکریز کیے. اچھا اس کے بعد سب سے بڑا صرف لاہور کے اندر 74% ہم نے HDUs انکریز کیے، یعنی ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے ایریاز. نمبر آف بیڈز جو تھے وہ بڑھائے. پھر سب سے بڑی بات ہے ساری دوائیاں فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں، جس کے اندر ایکٹیمرا انجیکشن ہے جو ابھی ہسپتال 955 مریضوں کے لیے اس وقت کیا ہوا ہے. ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے
میں آپ کے سامنے وہ ہیلپ لائن رکھنا چاہوں گی. 99211136 99211136. یہ سینٹرل کنٹرول لائن ہے. اگر آپ نے مریض ہسپتال لے کے جانا ہے تو مہربانی کر کے اس ہیلپ لائن پہ اگر آپ فون کریں گے تو آپ کو یہ ہیلپ لائن بتائے گی کس ہسپتال کے اندر آپ جائیں. وہاں بیڈز اویلیبل ہیں, وینٹس اویلیبل ہیں, اور یہ 24 آورز یہ چل رہی ہے. سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ ایک ڈسپلے ایک اور کیا ہوا ہے, وچ از 0304111781, یعنی 0304111781. یہ ہم نے ہر جگہ ہیلپ لائنز دی ہیں. 103 اتنی ہیلپ لائنز چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ یاد رہے تو 1122 پہ آپ فون کریں. ایمبولنسز جو ہیں 1122 کی ان کی ڈائریکٹ کنیکشن ہے ود دی کنٹرول روم, وہ آپ کو صحیح ہسپتال کے اندر جو ہے وہ پہنچا دے گا. کرٹیکل اکوپمنٹ کے اندر جو ہم نے ان کی 5000 آکسیجن سلنڈرز جو ہیں وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں, جس میں 2000 لارج سلنڈرز ہیں جن کی کیپیسٹی 240 کیوبک فیٹ کی ہے. 214 آئیسو یونٹس تو میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دی ہے. اور یہ صرف بات نہیں ہے, ایڈیشن آف آکسیجنیٹڈ بیڈز جو ہم نے بڑھائے ہیں وہ صرف لاہور میں نہیں, 126 بیڈ سیالکوٹ میں, 131 بیڈ گجرانوالے میں, 30 بیڈ لاہور کے ہیں, اور 280 بیڈ ابھی بھی ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں تیار ہیں with سینٹرل آکسیجنیشن موجود ہیں, ٹینکس بھرے ہوئے ہیں. 120 بیڈز ان الائڈ ہاسپٹل اور 100 بیڈ جو ہے وہ نشتر ہاسپٹل میں. پچھلے ایک سال کے اندر 22 BSL لیبس تیار ہیں. ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہم نے اپنی ہر طریقے سے بڑھا دی ہے, اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف ویکسینیشن بلکہ جو اکوپمنٹ ہے, یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وافر مقدار میں ہر اسپتال میں موجود ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ آکسیجن کا جو اس وقت شور مچا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل ارینجمنٹس آلریڈی سیکٹری صاحب ہمارے دونوں سیکٹریز جو ہیں ان کی سیکٹری انڈسٹری کے ساتھ آکسیجن سپلائی کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 91% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ ہم اپنے سارے میڈیکل سروسز کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جس میں سے کوئی 60 کے 65% جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں آ رہی ہے اور باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا رہی ہے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو باقی آپ انڈسٹریز کو دے رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی لا کے اور اس طرف ڈائیورٹ کر دیں تاکہ آکسیجن کی کوئی پرابلم نہ ہو. فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کرنے کا بھی پروگرام کر رہی ہے, اور ہم نے مزید یہ بچانے کے لیے کہ کیونکہ جب آپ الیکٹیو سرجری کرتے ہیں, آپریشنز کرتے ہیں الیکٹیو, تو آکسیجن کی کنزمپشن ہوتی ہے. الیکٹیو سرجریز پہ اگلے 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. صرف ایمرجنسی سرجریز ہم کریں گے, ایمرجنسی آپریشنز کریں گے. باقیوں پہ پابندی اس لیے لگائی ہے 2 ہفتوں کے لیے کہ وہاں سے بھی جو آکسیجن بچے گی وہ ہم انشاءاللہ اپنے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے وہ کریں گے. گائیڈ لائنز ہماری دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے کل میٹنگ سیاگ نے بلا لی ہے, اور ہم وہ جو دوائیوں کا شور مچتا ہے کہ یہ میں آپ کو پوری یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ ہر جگہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سو ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو, جو میں نے فگرز بتائی ہیں یہ آپ کو ایکچوئل فگرز آج کے دن کی بتائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. بیڈ آکوپینسی ریٹ, وینٹیلیٹر آکوپینسی ریٹ بتا رہا ہے کہ آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیسز بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے SOPs پہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ماسک صحیح طریقے سے پہن لیں ناک اور منہ پہ تو بہت بڑی بچت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پہ ہم اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کروانے لگے ہیں اور اس پہ سختی کی جائے گی. اور آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اس سختی کے باوجود بھی لوگ نہ رکے تو شاید ہمیں پھر بڑے لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ
ہمارے لیے انسانی زندگی بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چلانا ضروری تھا، لیکن اگر لوگ نہ سمجھیں گے کہ ایس او پیز پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تو ہمارے لیے مشکل پہ. یہاں میرا سارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اگر آپ نے کوئی مزید سوال پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے. جی جی بتائیے. کسی پیشنٹ نے پرائیویٹ سطح پہ کیا تو ان کے ڈیفرنس آیا رزلٹ میں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر جن کے رزلٹ ہو رہے ہیں وہ 6 سے 7 دن بعد ان کا رزلٹ آ رہا ہے، کہ 15 دن کے کیسز کچھ ان کے پاس ہیں. اصل میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ان کے جو نتائج ہیں وہ حقیقت وہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہے. جب ڈیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ناٹ شو ہو رہا ہے. یہ چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ کچھ ایسی کسی کو پازیٹیو دے دیا، کسی کو نیگیٹو دے دیا، حقائق نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں این سی او سی نے جب زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ٹیسٹ کریں. ہماری کیپیسٹی اس وقت ٹیسٹ کی 22 سے 25 ہزار ہے، حالانکہ کل ہم نے 28 ہزار کی ہے. کیونکہ جب آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی وقت کے ساتھ آ جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے 50 ہزار تک ہم نے ٹیسٹ کیے تو وہ بیک لاگ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ ہم اپنے بی ایس ایل لیب اور بڑھا دیں گے. ابھی ہماری لیبس کی کیپیسٹی اتنی ہے، جب بیک لاگ آتا ہے تو اس کا نقصان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 4 5 دنوں کے بعد وہ آتا ہے. وہ آلریڈی اپنا ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سیکرٹری ہیں انہوں نے اس پہ وہ لکھ کے این سی او سی کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے لوڈ وہاں ہوتی ہے ڈائریکٹلی. لیکن اس کے علاوہ اب ہم اپنی اور مزید کیپیسٹی 2 اور بی ایس ایل لیبس جو ان پر کام کر رہے ہیں تاکہ مزید کیپیسٹی بڑھا دیں. لیکن ابھی ہمیں روکنے کم کرنے اس لیے پڑے کیونکہ بیک لاگ بہت اکٹھا ہو رہا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ آئیں اور ایک دن میں رزلٹ نکلے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. جی اچھا میڈم، گزارش یہ تھی کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کے اوپر بڑا زور دیا. اس وقت آکسیجن جو سلنڈر کا مارکیٹ ریٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے. جو 3,3200 کا تھا آکسیجن سلنڈر، اس وقت وہ 4,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ جو وینٹیلیٹرز جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس کے لیے منیمم کتنے چارجز ہونے چاہیے؟ یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو وہ 4 سے 5 گنا بھی جو ہے ایز پر ڈیمانڈ جو ہے اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. اس کا کوئی دائرہ عمل آپ لوگ تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مارکیٹ میں آکسیجن مل رہی ہے وہ تو آپ سے ملے اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو چکی ہے. اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھینک یو سر. سب میں بتا دوں اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ بتاؤں، بتائیے. تھینک یو. جیسے آپ نے بھی پوچھا ہے کہ آکسیجن کا اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس میں ابھی ہمارے نظر میں تو اس میں کوئی بلیک مارکیٹنگ سامنے نہیں آئی. لیکن دیکھیں ایک یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس چیز کی اسکیرسٹی ہوتی ہے